من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أولى الناس بإبراهيم على الذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون. يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون. يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 68 تا 71 آپ حضرات کے سامنے تلاوت. ان آیات کریمہ کا ترجمہ یہ ہے: ان اولی الناس، بے شک لوگوں میں سب سے زیادہ قریب، بِإِبْرَاهِيمَ، ابراہیم علیہ السلام کے، الذین، وہ لوگ ہیں کہ اتبعوہ، جنہوں نے پیروی کی ابراہیم کی، وَهَذَا النَّبِيُّ، اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، والذین آمنوا، اور وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے، واللہ ولی المؤمنین، اور اللہ تعالی دوست ہیں ایمان والوں کے، ودت طائفہ، اور پسند کیا ایک جماعت نے، من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے، لو یضلونکم، اس بات کو کہ وہ تمہیں گمراہ کر دیں، اس بات کو کہ وہ لوگ تمہیں گمراہ کر دیں، وما یضلون، اور وہ لوگ نہیں گمراہ کر سکتے، الا انفسہم، مگر اپنی جانوں کو، وما یشعرون، اور وہ لوگ شعور نہیں رکھتے اور وہ لوگ جانتے نہیں. یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لم تکفرون، کیوں تم لوگ انکار کرتے ہو، بآیات اللہ، اللہ تعالی کی آیات کا، وانتم تشہدون، حالانکہ تم گواہی دیتے ہو. یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لم تلبسون الحق، کیوں تم لوگ خلط ملط کرتے ہو حق کو، بالباطل، حق کے ساتھ، وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ،
اور کیوں تم لوگ چھپاتے ہو حق کو، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حالانکہ تم لوگ جانتے ہو۔ ان آیات کریمہ میں اللہ رب العزت نے اہل یہود، اہل نصارہ، جتنے بھی عرب کے بددین قسم کے لوگ تھے، بے دین قسم کے لوگ تھے، ان لوگوں کا جو دعویٰ تھا کہ وہ بے دینوں میں سے کہ ہر بے دین، چاہے اہل یہود ہو، چاہے اہل نصارہ ہو، چاہے اہل مشرکین ہو، چاہے اہل مجوسی ہوں، چاہے اہل صابین ہوں، ہر ایک اپنی کڑی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جوڑتا کہ میرا ان سے تعلق ہے، میرا ابراہیم سے تعلق ہے۔ اب آپ اندازہ کیجئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام تو توحید کے پرستار تھے، توحید کے پرستار تھے۔ انہوں نے تو اپنی ساری زندگی لوگوں کو شرک سے روکا، کفر سے روکا، ایک رب کی طرف بلایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تو شرک نہیں کیا۔ تو یہ بدبخت لوگ شرک کرتے ہیں، یہ اللہ رب العزت کی خدائی پر ڈاکہ ڈالتے ہیں۔ ان بدبخت لوگوں نے اللہ کے گھر جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خالصتاً ایک رب کی عبادت کے لیے تعمیر فرمایا، اس کو بھی نہ بخشا۔ اس میں بھی انہوں نے 360 بتوں کو نصب کر ڈالا، اور اس بیت اللہ کے اندر، خانہ کعبہ کے اندر انہوں نے مجسمے بنائے ہوئے۔ کن لوگوں کے مجسمے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے، حضرت مریم علیہ السلام کے، ان اللہ والوں کے، پیغمبروں کے، برگزیدہ بندوں کے، حضرت ان بدبختوں نے کعبۃ اللہ کے اندر جو ہے مجسمے بنائے ہوئے۔ آج اس کے سامنے جھکنا ہے، آج اس کے سامنے جھکنا ہے، آج اس کے لیے چرواہے چڑھانے ہیں، آج اس کے لیے چرواہے چڑھانے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اللہ رب العزت کے گھر کو بھی ان لوگوں نے نہ بخشا، اور یہ لوگ دعویٰ یہ کرتے ہیں، کڑی اپنی جوڑتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہمارا تعلق ہے، ابراہیم ہمارے، یہود کہتے ہیں ابراہیم ہمارے، نصارہ کہتے ہیں ابراہیم ہمارے، مجوسی کہتے ہیں ابراہیم ہمارے، اور صائبی کہتے ہیں ابراہیم ہمارے۔ تو یہ سب لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اپنی کڑی جوڑتے ہیں، جبکہ دور تک بھی ان لوگوں کا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ذرا بھر بھی کوئی تعلق نہیں۔ اگر تعلق ہوتا تو جو دین لے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام جو نظریہ، جو عقائد لے کر آئے، اس کے مطابق تو کم از کم یہ لوگ چلتے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام تو بچپن سے ہی اللہ رب العزت نے ان کی حفاظت فرمائی کسی بھی طرح کی شرک کی ملاوٹ سے، اور وہ ایک رب کی عبادت کرنے والے تھے، ایک رب کی طرف لوگوں کو بلانے والے تھے۔ تو اسی کا بیان ان آیات کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، اِلَّا أَوْلَى النَّاسِ، بے شک ابراہیم کے سب سے زیادہ قریب بے ابراہیم کے لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ، وہ لوگ ہیں جنہوں نے حضرت ابراہیم کی پیروی کی۔ ابراہیم کو اللہ رب العزت کا سچا برگزیدہ پیغمبر تسلیم کر کر ان کی تعلیمات پر، ان کے نظریے پر پوری طرح عمل کیا، وہ لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سب سے زیادہ قریب ہیں۔ وَهَذَا النَّبِيُّ، اور لوگوں میں
حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سب سے زیادہ قریب وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور پھر ان کے بعد وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے۔ پوری امت مسلمہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دین دیا گیا، دین اسلام، یہ دین خالصتاً دین حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کے ساتھ اس کی کڑی ملتی ہے، اس کی کڑی ملتی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سب سے زیادہ قریب، اور پھر ان کے بعد وہ لوگ جو ایمان لائے، کون لوگ؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شیر خدا حیدر کرار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سب کے سب اللہ کے پیغمبر کے برگزیدہ خلفاء اور تمام صحابہ اکرام اور پوری امت مسلمہ، اس کے بعد یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سب سے زیادہ قریب، ان کا تعلق حضرت ابراہیم علیہ السلام سے سب سے زیادہ ہے۔ اور یہ بدبخت لوگ جو دعویٰ کر رہے ہیں، شرک بھی کر رہے ہیں، دعویٰ بھی کر رہے ہیں کہ ہمارا ابراہیم سے تعلق ہے، تو یہ اپنے دعوے میں جھوٹے ہیں۔ اور واللہ ولی المؤمنین، اور ایسے ایمان والے ان کا تعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ ہوا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے سب سے زیادہ ہوا۔ شرک سے جو رکے رہے، کفر سے جو دور رہے، تو ایسے لوگ ایمان والے ہوئے، اور ایمان والے اللہ کے دوست ہیں، ایمان والے اللہ کے دوست ہیں۔ تو یہ تو بدبخت لوگ چاہتے ہیں کہ کسی طرح یہ سارے کے سارے لوگ گمراہ ہو جائیں، اور جو ہے شیطانی راستے پر چل پڑے، کفر کے راستے پر چل پڑے۔ لیکن ایمان والوں کو جب اللہ ایمان دیتا ہے اور وہ اپنے ایمان پر استقامت اختیار کرتے ہیں، پوری دنیا کی طاقت ان کو گمراہ کرنے پر آ جائے تو وہ گمراہ نہیں ہو سکتے۔ گمراہ کرنے والے خود تو گمراہ ہیں، لیکن ایمان والے جو خالصتاً اخلاص اور تقوی سے بھرے ہوئے ہیں، وہ کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ اللہ رب العزت ان کی حفاظت فرماتے ہیں۔ تو ان آیات کریمہ کا اندر انہی لوگوں کا تذکرہ ہوا کہ جو لوگ ایمان والوں کو ہمیشہ اس در پر رہے کہ کسی طرح یہ دین سے پھر جائیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہو جائے اور گمراہی کے راستے پر ہماری طرح چل پڑے، تو ان لوگوں کا بیان ہوا۔ تو ان کی متعلق مزید تفصیل انشاءاللہ میں کل بیان کروں گا۔ اللہ تعالی ہم میں سے ایک کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ الحمدللہ۔